الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس میں اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی واقعات میں سے ایک واقعہ جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، زمزم کی ابتدا کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہو تو یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ اللہ کے حکم سے آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری حفاظت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب بچہ اسماعیل علیہ السلام ان کا پانی ختم ہو گیا، وہ پیاسے ہو گئے، پانی کے لیے تڑپنے لگے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں زمزم کی ابتدا ہوئی، جس کی تفصیل اس سے پہلے بتائی جا چکی تھی کہ زمزم میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک کھانا بھی اور دوسرا پانی بھی۔ یعنی اگر کوئی صرف زمزم پیے تو اس سے اس کی پیاس بھی بجھے گی اور ساتھ میں اس کا اپنا پیٹ بھی بھرے گا، یعنی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اب مکے کو آباد ہونا ہے، کیونکہ آگے چل کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہاں ہونی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ کعبہ کیا تھا؟ یہ کعبہ توحید کا مرکز، کعبہ توحید کا مرکز۔ یہاں رہنے والے باشندے سب کے سب توحید پرست تھے۔ دنیا میں جہاں جہاں شرک کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ وہاں پر شرک کا مرکز بنایا کرتے تھے، بت خانہ بناتے تھے، بت خانے میں جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پرستوں کو یہ حکم دیا کہ آپ یہاں توحید کا مرکز بنائیے تاکہ یہاں آ کر عبادت کی جا سکے، اور اس مرکز کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کرتے ہیں۔ کعبہ جب ابتدا میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا تو اس پر کوئی چھت اور کوئی دروازہ نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے تفصیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ نہ اس کو کوئی دروازہ تھا اور نہ اس کی کوئی چھت ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کعبے کو کئی مرتبہ منہدم کیا گیا اور پھر از سر نو تعمیر کیا گیا۔ بعض مرتبہ کسی قوم نے اس کو منہدم کر کے نیا بنانا چاہا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کعبے کی دیواریں خراب ہو گئی تو مجبوراً قوم نے اس کو منہدم کیا اور پھر نئے سرے سے بنایا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا قصی بن کلاب جو نبی کے نسب نامے میں ایک مشہور شخص، قصی بن کلاب نامی، اس شخص نے کعبے کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا تھا اور اس میں کعبے کی چھت بھی بنائی تھی، کعبے کو اوپر سے ڈھانپ دیا تھا۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور قریش کو جب یہ دکھائی دیا کہ کعبے کی دیواریں خراب ہو رہی ہیں، بارش کی وجہ سے بھی، دھوپ کی وجہ سے بھی، تو انہوں نے چاہا کہ کعبے کو منہدم کریں اور نئے سرے سے تعمیر کریں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 35 سال کی عمر کے تھے، ابھی نبوت سے آپ ابھی 5 سال پہلے تھے، اس کے 5 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے، تو نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں قریش کے لوگوں نے باقاعدہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا، اور اسی تعمیر میں پھر حجر اسود کا مسئلہ ہوا تھا۔ ابھی تک کے کعبے میں
ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قریش کے زمانے تک اور قریش کے بعد کے کعبے میں ایک بڑا فرق ہے، اور وہ فرق ہے حتیم کا۔ حتیم جو آج آپ کو نظر آتا ہے کعبے کے بازو میں، ایک کمان نما چھوٹی سی دیواری ہے، تو اس دیوار کو حتیم کہا جاتا ہے۔ پہلے کعبہ وہ حتیم والی دیوار تک تھا، لیکن قریش نے جب تعمیر کیا تو قریش نے کعبے کی دیوار کو چھوٹی کر دیا، وہ کم جگہ میں اس کو بنایا اور اس کا کچھ حصہ باہر کر دیا، لیکن جو حصہ اس نے باہر کیا تھا اس باہر کے حصے میں ایک نشانی بنا دی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جگہ بھی کعبے کی ہے، وہ جگہ بھی کعبے کی ہے۔ تو قریش کے دور میں اس طرح سے حتیم کا جو علاقہ ہے وہ باہر کر کے بنایا گیا۔ بعد میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حکومت آئی مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے سن 64 ہجری میں اس کعبے کو منہدم کر کے نئے سرے سے اس طرح تعمیر کر دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یعنی حتیم جو باہر نکلا ہوا تھا اس کو اندر ملا دیا، تو کعبہ مستطیل نما لمبا ہو گیا۔ حتیم کا علاقہ بھی اگر اندر کر دیا جائے تو ایسی صورت میں کعبے کی جو بنیاد ہے وہ مستطیل نما نظر آتی ہے۔ ان کے بعد جو حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا خلافت امویہ کے دور میں، تو حجاج بن یوسف نے کعبے کو پھر منہدم کیا اور منہدم کر کے دوبارہ اس بنیاد پر بنا دیا جو بنیاد قریش کی تھی، یعنی قریش نے جس طرح سے بنایا تھا اسی طرح سے کعبے کو انہوں نے بنایا، وہ یہ سمجھتے ہوئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے، اور آپ کی نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خلفائے راشدین کا دور، ان سب کے دور میں وہ حتیم کا علاقہ باہر تھا۔ یہ دلیل لے کر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس کو منہدم کر کے پھر ایسے تعمیر کیا جس شکل میں آج موجود ہے۔ اور آخر مرتبہ میں خلافت عثمانیہ جو خلافت گزری ہے، اس کے ایک خلیفہ گزرے ہیں مراد خان۔ آخری مرتبہ کعبے کو منہدم کر کے اس شخص نے بنایا تھا، اس کے بعد سے پھر کعبہ منہدم نہیں کیا گیا۔ جب جہاں جیسے ضرورت پڑی دیوار میں، دروازے میں، وہاں اتنی اصلاح کر دی گئی، لیکن پورے کے پورے کعبے کو منہدم کر کے نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا مراد خان کے بعد۔ اس کے بعد اگلا صفحہ، اب یہاں پر ہم نے ایک نقشہ رکھا ہوا ہے کعبے کی تعمیر کے 4 مراحل کا۔ کعبہ پہلے کس حالت میں تھا، بعد میں کس شکل میں آیا، اور آج کس شکل میں ہے۔ تو اب اس میں اوپر کی شکل دیکھیں گے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہاں دیکھیں اوپر چھت نظر نہیں آتی، اور دروازے میں وہ ایک جگہ خالی دکھائی دیتی ہے، وہاں پر دروازہ نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ قریش کا نام جہاں لکھا ہے وہاں پر دیکھیے حتیم نامی جو دیوار ہے، حتیم کی جگہ کے بعد وہ جو دیوار ہے وہ دیوار یہاں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کا جو نقشہ ہے اس میں وہ دیوار نظر نہیں آتی۔ تو بس یہ تصویروں کے ساتھ تھوڑا سا یہ فرق بتانے کے لیے ہم نے اس چیز کو یہ نقشے کو یہاں پر رکھا ہے۔ اور ساتھ میں حتیم کس کو کہتے ہیں، ادھر سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھیں، یہاں پر اس کی علامت بھی بتائی گئی ہے کہ یہ کعبے کے بعد باہر یہ کمان نما جو دیوار ہے وہ اس علاقے کو، اس جگہ کو، وہ دیوار سے اندر کا جتنا حصہ ہے پورے حصے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ آگے کی تصویر، صفحہ بدلیے، ایک صفحہ بدل۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر کعبے کے 4 مسلوں کا ذکر کیا ہے۔
کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تعمیر کیا گیا نئے سرے سے قریش کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جب مکہ میں بت پرستی نہیں تھی، تب تک تو وہاں وہ توحید کا مرکز تھا، لوگ وہاں اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب مکہ والوں نے بت پرستی کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں پھر کعبے کو مکمل طور پر بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد جب کعبہ اور مکہ یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئی، تو آپ نے وہاں کا ایک امام متعین کر دیا تاکہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائے۔ اسی طرح سے مکے کا ایک گورنر، ایک امیر منتخب کر دیا کہ وہ مکے کی نگرانی بھی کرتا رہے۔ تو ہمیشہ کعبے میں ایک امام ہوا کرتے تھے نماز پڑھانے والے، اور وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں، ان کے بعد خلافت امویہ کے زمانے میں ایسا ہی چلتا رہا کہ کعبے میں ہمیشہ ایک امام ہوتے تھے، اور ایک امام کے پیچھے تمام کے تمام مسلمان نماز پڑھتے تھے، مکہ کے مسلمان بھی اور دنیا سے آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے، وہ تمام کے تمام ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن خلافت عباسیہ کا جب دور شروع ہوا، اس خلافت کے دور میں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد، کم سے کم 6 صدی ہجری میں، 6 صدی ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے ہجرت کے 500 سال کے بعد 6 صدی ہجری کے اندر یہاں کعبے میں پھر 4 امام متعین کیے گئے، اور یہ 4 امام 4 مسلک کے نام سے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر پھر مسلکوں کا سلسلہ چل پڑا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے حنفی مسلک، امام مالک رحمہ اللہ کے نام سے مالکی مسلک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے شافعی مسلک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے حنبلی مسلک۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ پھر ان مسلکوں میں تعصب شروع ہوا، نفرتیں بڑھی، عداوتیں بڑھی، دشمنیاں بڑھی۔ پھر جہاں جس کی حکومت ہوتی تھی، وہ دوسرے مسلک والوں پر ظلم کرتا تھا، دوسرے مسلک والوں پر دباؤ ڈالتا تھا تاکہ وہ اپنا مسلک چھوڑ کر ہمارے مسلک میں آ جائیں، اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ یہ نفرت یا عداوتوں کے ماحول میں پھر کعبہ جو اسلام کا مرکز ہے، اب چونکہ یہاں پر دنیا کے تمام مسلمان آتے ہیں، ہر مسلک کے مسلمان آتے ہیں، تو یہ مسلک والوں نے پھر یہ طے کیا کہ کعبے میں 4 مصلے بنائے جائیں، یعنی محراب جو امام صاحب کا ہوتا ہے وہ 4 بنائے جائیں، اور یہاں سے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی چاروں امام الگ الگ وقت میں نماز پڑھائیں۔ تو آپ نقشے میں دیکھیے، ہم نے یہاں پر اشارہ کر دیا ہے کہ جب آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اوپر دائیں طرف شافعی محراب لکھا ہوا ہے، پھر بائیں طرف لکھا ہے حنفی محراب، پھر نیچے لکھا ہے حنبلی محراب اور مالکی محراب۔ تو ایسے اگر بائیں سے ہم شروع کرتے ہیں حنفی محراب سے، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی، یہ ترتیب سے جائے گا۔ حنفی سے شروع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے اس مسلک والوں کے محراب سے، تو جب ادھر نیچے آئیں گے تو اس پر مالکی ہے، پھر حنبلی ہے اور پھر شافعی ہے۔ یہ باقاعدہ کعبے کے بازو میں اطراف میں یہ 4 محراب بنائے گئے تھے۔ اب ان چاروں کو دیکھیے، 4 سمتوں میں 4 ہیں، یہ کعبے کے 4 سمتوں میں ہیں۔ اور جب حنفی مسلک کے امام نماز پڑھاتے تھے حنفی محراب سے، تو شافعی، مالکی، حنبلی مسلمان انتظار کرتے رہتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف حنفی مسلک والے نماز پڑھتے تھے۔ جب مالکی مسلک کے امام صاحب آتے، وہ نماز پڑھاتے، تو ان کے پیچھے صرف مالکی مسلک والے نماز پڑھتے تھے، باقی حنفی، شافعی اور حنبلی یہ بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے تاکہ ان کی نماز ختم ہو۔ ایسے حنبلی مسلک کا تھا، ایسے ہی شافعی مسلک کا۔ تو 4 امام ایک ایک نماز 4 4 مرتبہ پڑھاتے تھے، یعنی فجر 4 مرتبہ ہوتی تھی،
حنفی پڑھاتے تھے، پھر مالکی پڑھاتے تھے، حنبلی پڑھاتے تھے، شافعی پڑھاتے تھے. جیسے ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ پہلے شافعیوں کی نماز ہوتی تھی، پھر حنفیوں کی، پھر مالکی کی، پھر حنبلی کی، یعنی اوپر سے شروع ہوتی تھی. اوپر نارتھ کی شکل میں طرف جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، شافعی سے شروع ہوتی تھی. پہلے شافعی، پھر ادھر بائیں طرف حنفی، پھر نیچے مالکی، اور پھر اس کے بعد حنبلی. یہ ترتیب سے الگ الگ امام نماز پڑھاتے تھے. تو سب سے پہلے جب شافعی امام آتے تھے، وہ شافعی محراب میں کھڑے ہوتے، امام بھی ان کے ہی محراب میں کھڑے ہوتے تھے، کسی دوسرے امام کے محراب میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور ان کے پیچھے جتنے شافعی مسلک والے ہوتے وہ نماز پڑھتے. حنفی، مالکی اور حنبلی یہ انتظار کرتے بیٹھے رہتے تھے. جب وہ سلام پھیرتے تو حنفی مسلک والے اپنی نماز شروع کر دیتے تھے، اور پھر ان کے نماز کے وقت میں یہ مالکی اور حنبلی والے بیٹھے رہتے تھے. شافعیوں کی نماز تو ختم ہو گئی، اب باقی رہے مالکی حنبلی، یہ انتظار کرتے رہتے تھے. جب ان کی فجر کی نماز ختم ہوتی تھی، پھر مالکی اپنی فجر کی نماز شروع کرتے تھے، جب تک حنبلی اور انتظار کرتے تھے، اور پھر آخر میں حنبلی اپنی نماز پڑھتے تھے. فجر 4 مرتبہ ہوتی تھی، ظہر 4 مرتبہ، عصر 4 مرتبہ، اور مغرب بھی 4 مرتبہ، عشاء بھی 4 مرتبہ. یعنی 5 وقت کی نمازیں، 5 چوک 20، 20 مرتبہ، 20 مرتبہ الگ الگ جماعتیں بنا کر یہاں پر پڑھائی جاتی تھی. اب ظاہر سے بات ہے، ایک مسجد میں ایک ہی جگہ پر 4 مسلک کے لوگ آ رہے ہیں، اور الگ الگ وقت میں چاروں اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کتنا فساد ہوتا ہوگا، کتنا فتنہ پھیلتا ہوگا، کتنی نفرتیں ہوں گی ان لوگوں کے اندر. کعبے کے سامنے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جب وہ کسی دوسرے مسلک کے ہوتے تھے. تو مسلکوں میں اتنی نفرتیں تھیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ایسے حنفی مسلک کے، شافعی مسلک کے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مکہ جاؤ تو مکے کے امام کے پیچھے نماز مت پڑھو، مدینہ جاؤ تو مدینے کے امام کے پیچھے نماز مت پڑھو، اپنی اپنی نمازیں الگ الگ پڑھو. تو نفرت کا عالم یہ ہے کہ کعبے میں بھی مسلمانوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے، اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے. تو یہ تقریباً خلافت عباسیہ کے زمانے میں 6 صدی ہجری میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا. اور جب آل سعود کی حکومت آئی، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ حاکم بنے، تب انہوں نے اس فتنے کا خاتمہ کیا. اسی لیے حنفی مسلک، بریلوی مسلک اور جو بدعتی مسلک والے لوگ ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بہت نفرت کرتے ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہے. کیوں تکلیف ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے اماموں کے محراب کو ختم کیا، اور ایک امام پر سارے مسلمانوں کو متحد کر دیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ متحد ہوں، ایک ہی مسلک کے، ایک امام کے پیچھے سارے لوگ پڑھیں. تو باقاعدہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خلاف اس زمانے میں تحریکیں چلائی گئی، اور تحریکیں چلانے والے بڑے بڑے علماء تھے. یہ مسلکوں والے علماء بھی تھے، ان کی عوام بھی تھی، سب تھے. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا، اگر قرآن و حدیث سے، نبی کی زبان، نبی کی سیرت سے، خلفائے راشدین سے یہ ثابت ہے اس طرح سے نماز پڑھنا اور پڑھانا، تو آپ بتائیے، ثبوت دیجیے، ہم اس کو باقی رکھیں گے، ورنہ پھر ایسی بدعت یا ایسا فتنہ مکہ میں ہونے نہیں دیں گے. الحمدللہ پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں ایک وقت میں ایک نماز ہوتی ہے، تمام کے تمام مسلمان ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کعبے کا حال. جب کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو اس کے بعد تعمیری سلسلہ ہم نے ذکر کیا، اور آخر میں قریش کی جو تعمیر تھی، اسی تعمیر کے حساب سے کعبہ آج بھی موجود ہے. اس کعبے میں جو ایک فتنہ چل رہا تھا، اس کی تاریخ بھی ہم نے بتا دی، اور پھر اس فتنے کا خاتمہ کس نے کیا تھا، وہ شخص تھے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ. آج جو بادشاہ ہیں سلمان، ان کے والد سلمان بن عبدالعزیز، تو انہوں نے وہ فتنہ ختم کیا، اور الحمدللہ اب وہاں انتہائی زیادہ امن ہے. اس کے بعد آگے اور ایک صفحہ.
صفحہ نمبر 20 جی، یہ صفحہ نمبر 20 میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جزیر عرب، شبہ الجزیرہ، ہم نے یہاں پر ایک نقشہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہمیں اندازہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جہاں ہوئی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل اور حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر جہاں انہوں نے آباد کیا، اور جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو وہ کون سی جگہ تھی؟ دنیا کے نقشے کے حساب سے آپ بائیں طرف والی تصویر میں دیکھیں گے جو گرے کلر کی تصویر ہے، یہ تصویر موجودہ دور کی جزیر عرب کی ہے، اس کو جزیر عرب کہا جاتا ہے۔ اس جزیر عرب کی تصویر میں کون کون سے ملک شامل ہیں؟ تو ان ملکوں کے نام آپ کو دائیں طرف کی تصویر میں نظر آئیں گے۔ بیچ میں سعودی عرب ہے، نیچے آپ دیکھیں یمن ہے، پھر عمان ہے، اور پھر اس کے بعد امارات ہے، پھر قطر ہے، پھر بحرین ہے، اور پھر کویت ہے۔ یہ جتنے ملک ہیں یہ سارے کے سارے ملک جزیر عرب میں ہیں۔ جزیر عرب میں جزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جزیرہ کہتے ہیں ایسی زمین جس کے تین طرف پانی ہو، ایسی زمین جس کے تین طرف پانی ہو، یا شبہ الجزیرہ اسے کہا جاتا ہے، جزیر نما، جزیر نما یا شبہ الجزیرہ۔ تو جزیر نما یا شبہ الجزیرہ وہ زمین جس کے تین طرف پانی ہو، اور جزیرہ کس کو کہتے ہیں مکمل؟ وہ جزیرہ اسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ تو جزیر عرب جس کو ہم کہتے ہیں وہ اصل میں شبہ الجزیرہ ہے، یعنی جزیرہ نما ہے، لیکن بولتے بولتے اس کو صرف جزیرہ ہی کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ہے جزیرہ نما، یعنی شبہ الجزیرہ۔ جب شبہ الجزیرہ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل جزیرہ نہیں ہے لیکن جزیرے کے جیسا ہے، کیونکہ اس کے تین طرف پانی ہے، ایک ہی طرف بچ گیا، اور جزیرہ کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ تو آپ اس نقشے میں دیکھیں گے جو جزیر عرب ہے یعنی شبہ الجزیرہ ہے، اس کے تین طرف سے ایک طرف بحر احمر ہے، دوسری طرف سے بحر العرب ہے، اور تیسری طرف سے الخلیج العربی ہے۔ یہ تین طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ اوپر کا جو حصہ ہے، اوپر عراق ہے، ملک شام ہے، اور فلسطین ہے، اردن وغیرہ ہے، وہ علاقے اوپر سے ہیں۔ تو یہ درمیان کی جو جگہ ہے جس کو جزیرہ کہتے ہیں نقشے کے حساب سے، اسی جزیرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور آج وہ جگہ ملکوں کی سرحدوں کے اور ان کے ناموں کے حساب سے دیکھیں تو وہ جگہ سعودی عرب میں ہے، یعنی سعودی عرب جو ایک ملک بنا اور حکومت بنی تو ان کے ماتحت یہ مکہ اور مدینہ ہیں، مکہ بھی ان کے ماتحت ہیں، مدینہ بھی ان کے ماتحت ہیں۔ ایک تیسری جگہ جہاں ایک مسجد اقصیٰ ہے وہ فلسطین میں ہے، اور وہ سعودی عرب کے ماتحت نہیں ہیں، وہ فلسطین ایک دوسری حکومت ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ دونوں شہر ایک ہی حکومت کے ماتحت آ گئے، ورنہ مکہ اگر ایک حکومت کے ماتحت ہوتا، مدینہ دوسری حکومت کے ماتحت ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے میں حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو بڑی دشواری ہوتی۔ ایک وقت میں دو دو ملکوں کا ویزا لینا پڑتا تھا، مکہ کے لیے الگ ویزا، مدینے کے لیے الگ ویزا۔ جیسے اگر کسی کو بیت المقدس جانا ہے تو مکہ مدینہ جانے والا بیت المقدس نہیں جاتا، کیونکہ اس جگہ جانے کے لیے اس کو الگ ویزے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر وہاں کے حالات کیسے ہوتے وہ بھی نہیں پتا چلتا۔ آج مکہ مدینہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ ان کی وجہ سے یا ان کی محنتوں سے، ان کی قربانیوں سے یہ ملک انتہائی امن والا ہے، انتہائی سکون والا ہے، اور یہاں جانے کے بعد ہر کوئی شخص اپنے اپنے علاقے سے گزرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو مکمل حفاظت کے ساتھ بغیر کسی فتنے فساد میں مبتلا ہوئے وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملکوں کو، اپنے وطن کو واپس پہنچتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آل سعود کو جزائے خیر دے اور ان کو قوت عطا فرمائے تاکہ مکہ مدینہ کی مسجد اور حفاظت کریں اور پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، تاکہ دنیا سے آنے والے مسلمان
حج اور عمرہ کرنے والے لوگ وہ تمام کے تمام امن کے ساتھ آئیں اور امن کے ساتھ اپنی عبادت کر کے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔